بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، شکریہ۔ آج آپ سے بات کرنی ہے سب سے پہلے عدلیہ۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ ہمارے چیف جسٹس ہیں، 36 یا 38 سال ان کی سروس ہو گئی ہے، اور حرکتیں وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، حرکتیں بچوں جیسی ہیں۔ ابھی دیکھیں، ایک آدمی کا 36 سال 38 سال سروس کر کے جی نہیں بھرا، اور پھر وہ آگے بھی کرنا چاہ رہا ہے۔ اور نوکری کس طرح کی کرنا چاہ رہا ہے؟ کوئی انصاف کے لیے نہیں، صرف اپنے آپ کو اور اپنے چند بڑوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور ان کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے، اس لیے اس کو ایکسٹینشن چاہیے۔ جو آدمی عمر کے اس حصے میں جا کے اس طرح کر سکتا ہے تو سوچئے ذرا، اس نے 36 اور 38 سال کی سروس میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ یہی المیہ ہے ہمارا کہ ہم برے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں اور پھر وہ ہماری جان چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ صرف اسی ملک میں ہوتا ہے، یہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتا۔ کسی اور ملک میں میکسیمم 20 سال 25 سال سروس، اور اس کے بعد آپ گھر جائیں جی، نیا ہون آئے، نئے ایجوکیٹڈ لوگ آئیں۔ آپ پچھلے زمانے کے بندے تھے، اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرے اور انصاف کر سکے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، اور نئے لوگ آتے ہیں، نئے طریقے سے، نئے انداز سے وہ ملک کو چلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سے نجات دلائے۔ اور عمران خان صاحب بالکل سچ کہتے ہیں، سچ فرماتے تھے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو کچھ وہ کہتے تھے۔ اور جس قسم کے یہ لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے تھے، یہ بالکل اسی طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک ان کو رہائی نصیب کرے، ان کو کامیابی دے آئے، اور ملک کی کمان سنبھالے تاکہ ہمارا سسٹم بھی کچھ صحیح ہو سکے۔ دوسری بات، ابھی چند گھنٹوں پہلے کی بات ہے کہ آپ نے خبروں میں شاید سنا ہو کہ ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے۔ تو اسرائیل والی سائڈ اور امریکہ والی سائڈ، اس کیمپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 180 سے 200 میزائل مارے ہیں، بلاسٹک میزائل، جن میں سے زیادہ تر کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ جو نیوٹرل ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جا کے گرے بھی ہیں کچھ علاقوں میں۔ اور دوسرا کیمپ جو ایران والا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 400 کے قریب بلاسٹک میزائل مارے ہیں۔ تو مجموعی صورتحال یہ ہے کہ کچھ لگے بھی ہیں اور زیادہ تر فضا میں تباہ ہو گئے ہیں یا انہوں نے کر دیے ہیں۔ اس موقع پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر اس کنٹری میں 2006 میں آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی تھی 2006 میں۔ تو اس وقت اسرائیل کو کافی نقصان بھی ہوا تھا۔
تو ادھر کچھ لبنانی فیملیز بھی تھی. اس وقت میں نے ان سے پوچھا تھا، ایک شریف آدمی تھے فیملی کے سربراہ، تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی کسی کیفے میں. ادھر کافی پیتے ہوئے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یار مجھے آج تک سمجھ نہیں لگتی کہ ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے اور چاروں طرف آپ اور مسلمان کنٹری ہیں، دولت بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ اتنے ناکام کیوں ہیں؟ وہ اتنا طاقتور کیوں ہو گیا ہے؟ زبردستی اس نے کنٹری بھی ادھر بنا لیا. اور یہ تو اس نے مجھے ایک بات بتائی، کہنے لگا کہ ہم لوگ جو تھے نا فلسطین، لبنان یا اس ایریے میں جدھر آ کے یہودی آباد ہوئے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ اسرائیل کا ایک بڑا حصہ صحرا بھی ہے. ابھی تو انہوں نے وہ سارا گرین کر لیا ہے. اس وقت کے حساب سے وہ صحرا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اس وقت روٹین یہ ہوتی تھی کہ یہودی جو مختلف ملکوں سے مائیگریشن کر کے اسرائیل میں آتے تھے نا، تو وہ ہمیں مثال اس نے دی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 ایکڑ جس کا کوئی 1,000 قیمت بھی نہیں لگاتا تھا صحرا میں، تو وہ اس وقت ان کا $10,000 دیتے تھے. تو ہم آپس میں ہنستے تھے دیکھو جی وہ ریت میں نے بیچ دیا $10,000 میں. اب دیکھو جی وہ کسی کام کے نہیں، میں یہودی کو یہ چکر دے دیا، میں نے 10,000 کی بیچ دیا. اور دوسرا یہ فیکٹر تھا کہ ان کے ساتھ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں کافی ان کا جینوسائیڈ ہوا، کافی لوگ مرے، تو تھوڑی سی ہمدردی بھی تھی. پیسے تو ان کے پاس کافی ہوتے تھے کیونکہ وہ ساری جس ملک میں بھی رہتے تھے اکانومی پہ راج کرتے تھے. اس کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو کرتے کرتے وہ ایکڑ کرتے کرتے جہاں 1%، 2%، 5% ان کی پاپولیشن تھی، وہ صحراؤں میں آ کے اتنی مہنگی زمینیں خرید کے، اور یہ خوش ہوتے تھے میں نے داؤ لگا لیا ہے 1 ایکڑ $10,000 کا بیچ دیا ہے. ان کو کیا پتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑے چلاک سمجھتے تھے. انہوں نے کرتے 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 اتنی زمینیں فلسطین میں خرید لی کہ یہ جو اصل فلسطینی عرب لوگ مالک تھے نا ادھر، پتہ ان کو تب چلا جب انہوں نے مئی 1948 میں ایک ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا کہ یہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور آپ لوگ اس کے مالک نہیں ہیں. تو مزاحمت آگے سے میں نے بولا تو آپ نے مزاحمت نہیں کی، تو کہنے لگا یار ادھر مزاحمت کیا کرنی تھی، پیسے ہوتے تھے، 4 5 بیویاں ہوتی تھی، ایک تمانچہ بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. اس دوران وہ نہ صرف ان صحراؤں کو آباد اور گرین کر رہے تھے، دنیا سے وہ اتنے اس وقت بھی آگے تھے. تراہت آج ان کے صحرا جا کے دیکھیں وہ سبزہ سبزہ ہی سبزہ ہے ادھر. اور وہی صحرا جب مسلمانوں کے پاس یا عربوں کے پاس یا فلسطینیوں کے پاس تھے تو وہ ادھر ریت اڑتی تھی. اتنا فرق ان کی اور انٹیلیجنس میں اور ہماری میں اتنا فرق ہے کہ پانی کی قلت ہونے کے باوجود انہوں نے ایسے ایسے سسٹم اپنائے کہ صحرا کو بھی لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیا. ملک اب ان کا ہو گیا، زمین ان کی ہوگی، اور یہ در بدر وہ دن اور آج کا دن مسلمان در بدر ہو رہے ہیں. انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا، انہوں نے وہ خطے پہ قبضہ کیا، اپنا ملک بنایا، اپنے لیے ڈکلیئر کیا، اور پھر بھی وہ دنیا سے 10 سال 15 سال 20 سال مسلمانوں سے آگے ہی سوچتے رہے. یہ مسلمان ارد گرد کے ملک
اتنی पावर होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके, अफरादी कुव्वत होने के बावजूद भी। आज भी इसराइल की टोटल पॉपुलेशन 80 से 90 लाख है, जिसमें 30 लाख अरब है, सिर्फ 60 लाख यहूदी हैं। हमारे एक डिस्ट्रिक्ट जितनी पॉपुलेशन है उनकी, और हमारे डिवीज़न जितना कंट्री होगा, और पाकिस्तान की इकॉनमी से डबल इकॉनमी है उनकी। सारी दुनिया में उनको एंट्री मिलती है। क्या है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अमदादें उन्होंने ली हैं। दुनिया में उनकी पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियां थी, पेप्सी, मैकडोनल्ड, इनकी एक एक कंपनी, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनकी एक एक कंपनी की आमदन हमारे पूरे कंट्री के GDP से ज़्यादा है, और ये चंद लोग हैं। तो इसराइल बनने के बाद उन्होंने इनसे 20-25 साल आगे सोचते रहे और लेटेस्ट चीज़ें बनाते रहे, तहकीकात करते रहे। उन्होंने हमारे अपने बच्चों को मांगने पे नहीं लगा दिया कि जाओ हम आपको सऊदी अरब का वीज़ा लगवा के देते हैं, उधर चौकों में जाके मांगना, उधर रियाल मिलते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, इंटेलिजेंट बनाया। वो यूनिवर्सिटियों से बाहर निकलते हैं ना, स्कूलों से, तो वो एक मुकम्मल परफेक्ट इंसान होते हैं, जिससे मुल्क उनका को भी फ़ायदा मिलता है, और कौम को भी, और उनका मुल्क मजबूत होता है। वो तैयारियां करते रहे। हमें मुसलमानों को इर्द गिर्द कोई असला भी नहीं देता था कि यार कभी इनके पास पैसे हैं, कभी ये देते ही नहीं हैं, कभी, तो वो एडवांस पेमेंट करते हैं। सारी दुनिया की कंपनी में उनके शेयर हैं। ये जो F-16, ये सारे बड़े बड़े जो है ना, ये इनको उनके शेयरों से चलती हैं, इसलिए उनको सबसे पहले ऑफर होता है जदीद तरीन असला। और वो साथ ये भी कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द किसी कंट्री को नहीं देना, ताकि हमारा हाथ ऊंचा रहे। तो आज नौबत ये है कि उस इर्द गिर्द करोड़ों मुसलमान हैं, करोड़ों की पॉपुलेशन, और वो लाखों में है, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है कि उनकी उंगली भी तोड़ सके। इसको कहते हैं कौम। सहरा उन्होंने लहलहाते बनाए, कंट्री उन्होंने बनाया, तरक्की इकॉनमी उन्होंने बनाया। सहराओं में से हमारे से डबल कम इकॉनमी है उनकी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी उनकी हैं। वो 2.5-3% भी आप इसराइल को देते हैं ना, तो वो हमारी पूरे साल की पाकिस्तान की आमदन से उनसे ज़्यादा उनकी हो जाती है। पढ़े लिखे, एजुकेटेड, दुनिया को समझने वाले, और हमें चंद मौलवियों ने पीछे लगाया हुआ है, उससे जान छूटती है तो चंद पॉलिटिशियनों ने हमें पीछे लगाया हुआ है, इसको मारो उसको मारो, ये काफिरों का दोस्त है, इससे आगे ना निकलते हैं। वो भाईजान बेसिक चीज़ है, अच्छी तालीम दो ताकि दुनिया को मुसलमान रीड कर सके, उसको पढ़ सके, हालात का एनालिसिस कर सके कि दुनिया कहाँ जा रही है, हमें क्या करना है। हमारे ये कुंद ज़ेन के लोग, बमा आर्मी चीफ, पकड़ते हैं वो कुंद ज़ेन हमारे ऊपर, पकड़ते हैं हमारे ऊपर, पकड़ते हैं हमारे ऊपर। पब्लिक में शऊर आया, वो तब्दीली चाह रही है, तो उनको कहते हैं तब्दीली यही आ गई है, जो तब्दीली आनी थी यही थी। तो यही हमारी किस्मत में रह गया, और हमारी हालत ऐसी कि दुनिया में हमें सारी दुनिया बेकारी समझती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो लोगों को बोलते हैं अम्मा जी आपका वीज़ा सऊदी अरब का लगवा देते हैं, वो फलाना जी लगाते हैं, चौकों में जाके वो मांगते हैं, दुबई में मांगते हैं, बदनामी का बायस बनते हैं, कौम की शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। ये कौम हमने तैयार किया, और इस कौम और इन मौलवियों और इन सियासतदानों के साथ की आगाही में हम अगर ये सोचें कि हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, 1 अरब उनकी पॉपुलेशन इसराइल का, तो फिर हम ख्याली ही है ना। उसके लिए थोड़ा होना बहुत होना ज़रूरी नहीं,
اچھا انٹیلیجنٹ اور ملک و قوم کے فائدے کے لیے سوچنے والے ذہن تیار کرنا زیادہ اہمیت والی بات ہوتی ہے، جس سے انسانیت کو بینیفٹ ہو، جس سے قوم کو بینیفٹ ہو۔ یہ چیزیں آپ اپنے ذہنوں میں ان جان کے دیکھ لیں، اپنے سیاستدانوں کی ذہنوں میں۔ آپ کو کسی کے مائنڈ میں ایسے مائنڈ سیٹ نہیں ملیں گے، ایسی سوچ والا کوئی لیڈر آپ کو نہیں ملے گا سوائے عمران خان کے۔ عمران خان نہ صرف ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، بلکہ دنیا کو اس نے بڑی قریب سے دیکھا ہے۔ اس کو پتہ ہے کیا میرے لیے یا میرے ملک کے لیے ضروری ہے، اور اس کی حالت ہم نے یہ کر دی ہے کہ اس کو نشان عبرت بنانے پہ تلے ہوئے۔ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، کسی کا کوئی قصور نہیں، صرف چند بڑے جرنیل، آرمی اس سے نیچے نیچے ہمارے لیے قابل احترام ہے، بڑی ضروری ہے ملک کے لیے۔ عمران خان بالکل سچ کہتے ہیں، اور ان کے ٹاؤٹ یہ سیاستدان جو ہمیں چاہے ووٹ دیں تبدیلی کے لیے، کچھ کریں، ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور ہم ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں زبردستی ہمارے اوپر۔ اللہ پاک ان سے ہماری جان چھڑائے۔ عمران خان اور اس جیسے لوگ اور اچھے ذہین طلباء پاکستانی مسلمان جو مسلمانوں کے لیے نفع مند ہوں، ایسے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک آپ کو، آپ کے بچوں کا، آپ کی فیملی، آپ کے ماں باپ کو ہمیشہ اپنی حفظ، اور پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تندرستیاں صحتیں عطا فرمائے۔ اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت سے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔